فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے جن راستوں پر سفر کا آغاز کیا تھا وہ کون سے تھے؟ کیا آپ ایک باقاعدہ نقشے کے تحت روانہ ہوئے تھے یا پھر آپ کا یہ خیال تھا کہ ویران سمندر کے جس حصے میں آپ چاہیں اس آبدوز کی اشیاء کو ضائع کر دیں گے؟ کیا پروگرام تھا آپ کے ذہن میں؟ میں وہ نقشہ اپنے ساتھ لایا ہوں جس کے تحت میں نے سفر کیا تھا۔ ایلن کراؤزے نے اپنی فائل سے ایک بڑا سا کاغذ نکال کر میز پر پھیلا لیا اور پھر کھڑے ہو کر سرخ پنسل سے ان نشانات کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا جو نقشے پر لگائے گئے تھے۔ اس نے کہا، میں ساؤتھ سی کے سیدھے راستے پر تقریباً 2000 میل کا سفر طے کر کے اینڈریو پالسو پہنچا اور اینڈریو پالسو سے میں نے بائیں سمت کا رخ اختیار کیا۔ بائیں سمت کا علاقہ ہینڈی بل کہلاتا ہے۔ ہینڈی بل آزاد سمندر ہے اور یہاں سامنے کی سمت میں چھوٹے چھوٹے جزیروں کا ایک وسیع سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ ان میں بے شمار جزیرے ایسے ہیں جن کا دنیا کے نقشے میں کوئی وجود نہیں ہے اور ایسے جزیرے مجرمانہ سرگرمیوں کا مرکز ہیں۔ ایسے علاقے کی خصوصیات یہ ہے مسٹر علی کہ یہاں دنیا کا کوئی بھی ملک اپنی کسی بھی نوعیت کی مصروفیات بغیر کسی مداخلت کے جاری رکھ سکتا ہے۔ عموماً یہاں بحری تحقیقاتی مشن پہنچ جاتے ہیں جو سمندر میں مختلف تجربات کرتے ہیں۔ بعض جگہ یہاں زیر آب ایٹمی دھماکے بھی کیے جاتے ہیں۔ بعض جگہ معدنیات کی تلاش کی جاتی ہے۔ ان علاقوں میں اکثر ملکوں کے جہاز نظر آ جاتے ہیں اور بعض اوقات ان جہازوں کو خوفناک حادثے بھی پیش آ جاتے ہیں جو ان جزیروں میں مصروف مجرموں کی سرگرمیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ میں نے ہینڈی بل کے بائیں سمت تقریباً 2100 میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ مجھے وہ حادثہ پیش آ گیا جس کے لیے ہم قطعی طور پر تیار نہیں تھے۔ ہماری آبدوز سمندر کی گہرائیوں میں اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ ہم نے اس راستے پر روسی آبدوزیں بھی دیکھی تھی جن سے ہمیں پیغامات موصول ہوئے تھے۔ یہ پیغامات قطعی دوستانہ تھے اور ہمیں ان پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اچانک ہم نے محسوس کیا کہ سمندر میں کچھ برقی لہریں نمودار ہو رہی ہیں۔ ہمارے آلات ان برقی لہروں کی نشاندہی کر رہے تھے، لیکن پھر ہماری آبدوز کو جھٹکے لگے اور عملے کے افراد ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے۔ ہمیں یوں لگا جیسے ہمارے ذہن خوابیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر ممکن کوشش کی گئی کہ ہم اپنے آپ کو اس انوکھے سحر سے آزاد کر لیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر کار گہری نیند سو گئے۔ پھر جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم ہینڈی بل ہی کے ایک جزیرے پر موجود تھے۔ یہ جزیرہ عام جزائر کی پٹی سے ہٹ کر تھا اور یہاں ہماری زندگی کے لیے ضرورت کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ آبدوز کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کافی عرصہ ہم نے وہاں قسم پرسی کی حالت میں گزارا۔ کچھ حادثے بھی ہوئے اور عملے کے کئی افراد ان کا شکار ہو گئے، لیکن زندگی نے ہمارا ساتھ دیا اور بالآخر ہم اپنے وطن واپس پہنچ گئے۔ ہینڈی بل کے جس علاقے تک ہماری آبدوز نے ہمارے ہوش و حواس کے عالم میں سفر کیا تھا، یہ آخری سرخ نشان اسی علاقے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے اطراف میں سب سے بڑا جزیرہ این کے ہے۔ بائیں سمت تقریباً 100 میل دور ایک اور جزیرہ فورکاز کہلاتا ہے۔ باقی 3 اور چھوٹے چھوٹے جزیرے نظر آتے ہیں جن کا کوئی نام ہمارے علم میں نہیں ہے۔ جزیرہ این کے ایک آزاد جزیرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کے تمام جرائم پیشہ لوگ وہاں پائے جاتے ہیں۔ ایک باقاعدہ نظام ہے اس جزیرے کا جسے کسی جدید ملک کا نظام کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جزیرہ ایک ایسے سمندر میں واقع ہے جہاں تک پہنچنے کا کوئی عام ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے ابھی تک مہذب دنیا کے تمام لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں۔ صرف اطراف کے لوگ یا وہ بولے بٹکے جو کسی حادثے کا شکار ہو کر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں اس انوکھے دیش کی خبریں لاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہماری تحقیقات کے آغاز کے لیے یہی جزیرہ سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ اس سلسلے میں مجھ سے کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں مسٹر علی؟ ایلن کراؤزے نے کہا۔ نہیں شکریہ، تاہم اس نقشے کو میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ایلن کراؤزے نے کاغذ طے کر کے میری جانب بڑھا دیا۔ مجھے وہاں پہنچانے کے لیے کیا انتظام ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ نہایت احتیاط سے وہاں آپ کو پہنچا دیا جائے گا۔ مس مالکم ایکس کے لیے بھی ایک خاص بندوبست کیا گیا ہے۔ وہ کیا؟ این کے ایک مقام پیلوسائن میں ایک دولت مند بوڑھی عورت کو سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ اس عورت کا تعلق ہمارے ملک سے ہے، اس لیے مس ایکس اس کی سیکرٹری کے لیے نہایت موزوں رہے گی۔ مادام مارٹینا لنکن ہماری ساتھی ہیں۔ آپ دونوں کے درمیان فاصلہ تو ہوگا، لیکن مس ایکس وہاں قدم جما کر زیادہ بہتر انداز میں اپنے کام کا آغاز کر سکتی ہیں۔ گڈ، بہت عمدہ۔ میں اس پروگرام سے مطمئن ہوں۔
بحری تحقیقاتی مشن کے سلسلے میں ایک سمندری جہاز مارشل جزیرے کے آس پاس موجود ہے۔ اس جہاز پر تمہاری حیثیت ریسرچ آفیسر کی ہوگی اور تمہیں یہاں ہر ممکن سہولت مہیا کی جائے گی۔ جہاز پر جو لوگ تمہارے خصوصی معاون ہوں گے ان کی فہرست اور شناخت میڈم ہارڈو تمہیں کرا دے گی۔ کوئی اور سوال؟ میں مطمئن ہوں، میں نے لمبی سانس لے کر کہا۔ کافی دیر تک یہ میٹنگ جاری رہی، بے شمار معاملات زیر بحث آئے اور پھر تمام لوگ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ ہم انہیں باہر تک چھوڑنے آئے اور جب ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو ہم اندر واپس آ گئے۔ شاید تم اس سے میری خوشامد محسوس کرو علی، تارینا ہارڈو نے کہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تمہیں میرے ملک میں ایک ایسا اہم مقام ملا ہے جس کا کوئی اور تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شاید کسی اتنے بڑے ملک کے لیے یہ پہلا موقع ہے کہ وہ کسی نجی مہم کے لیے ایک بیرونی شخص پر انحصار کرے۔ ہمارے ہاں بھی بہترین دماغ موجود ہیں، لیکن تم پر جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ تم اس کام کے لیے موزوں ترین انسان ہو اور ان تمام لوگوں سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہو جنہیں اس سلسلے میں منتخب کیا جا سکتا تھا۔ میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ اس مہم کی کامیابی کے بعد کم از کم میرے ملک میں تمہاری اتنی وقت ہوگی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے ذاتی طور پر بھی اپنے ملک کے ان اہم ترین لوگوں سے گفتگو کی ہے اور ان کے ذہنوں میں تمہارے لیے نہایت نیک جذبات پائے ہیں۔ تم ایک پروقار انسان ہو علی، اور تم نے جس طرح بے غرضی سے صرف اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اس چیز نے سبھی کو متاثر کیا۔ تم یقین کرو علی، یہ خوشامد نہیں بلکہ ایک دوست کے لیے دل میں جذبات ہیں۔ میڈم تارینا ہارڈو، آپ یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ایسا ہی ہے اور مجھے انتہائی مسرت ہوگی کہ اگر میں اس مشن کو کامیابی سے سر انجام دوں۔ حالانکہ ابھی بہت سے معاملات میرے ذہن میں الجھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو اس سلسلے میں تکلیف دوں گا۔ تکلیف نہ کہو، تم نے میرے سر کا ایک بڑا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میں اپنا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے وقف کرنے کو تیار ہوں۔ ذہن میں جو بھی آئے مجھ سے ضرور پوچھ لینا، کیونکہ اس کے بعد ہمارے راستے مختلف ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ مجھے اس مشن پر زیادہ سے زیادہ کب تک روانہ ہو جانا چاہیے؟ تیاریاں مکمل ہو جائیں، اس کے فوراً بعد باقی کام ہو جائے گا۔ اس میں کوئی دقت نہیں پیش آئے گی ہمیں۔ ہم لوگ واپس آ گئے اور پھر صرف رسمی گفتگو ہوتی رہی۔ باقی کام دوسرے دن کے لیے اٹھا دیا گیا تھا۔ تنہائی میں تہذیب مالکم ایکس نے مجھ سے کہا، میں نے اپنی زندگی میں گرین پول کے لیے بہت کچھ کیا ہے علی، لیکن محسوس کر رہی ہوں کہ یہ مہم میری زندگی کے ان تمام کارناموں سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں اب بھی اس سلسلے میں کچھ الجھا ہوا ہوں تہذیب۔ سوچتا ہوں کہ میری وجہ سے تم خاصی مشکلات کا شکار ہو جاؤ گی۔ تمہاری وجہ سے میں زندگی بھر مشکلات کا شکار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تہذیب نے جواب دیا اور میں مسکرانے لگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے علی کہ ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ میں نے اس تمام گفتگو میں کوئی دخل نہیں دیا، اس لیے کہ تم جو کچھ ان لوگوں سے پوچھ رہے تھے وہ ضروری تھا۔ البتہ یہ ایک سوال میں نے تم سے تنہائی میں پوچھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرا خیال ہے اس سلسلے میں ہمیں مکمل پلان تارینا ہارڈو سے موصول ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ وہ تمہیں ہر پہلو سے مطمئن کرنے کی کوشش کرے گی۔ تہذیب بولی، تمہیں وہاں مجھ سے علیحدہ رہنا ہوگا تہذیب۔ یہ بات تمہارے ذہن میں چبھتی تو نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور پھر علی، ہمارے ذہن یکجا ہیں۔ یوں بھی ہمارے درمیان محبت کے وہ نہ ٹوٹنے والے رشتے قائم ہیں جن کے تار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم ذہنی طور پر ایک دوسرے کے قریب رہیں گے۔ میں صرف اس کام میں تمہاری کامیابی کی خواہاں ہوں۔ شکریہ تہذیب، تمہارے ان جذبات سے جو احساسات میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں انہیں الفاظ کی شکل دینا ان کی توہین ہوگی، تو تم ان کی توہین نہ کرو۔ تہذیب مسکراتے ہوئے بولی اور ہم دونوں ہنسنے لگے۔ دوسرے دن ناشتے سے پہلے ہی تارینا ہارڈو ہمارے پاس پہنچ گئی۔ ہم دونوں جاگ گئے تھے اور کاہلوں کے سے انداز میں بستروں پر لیٹے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ تارینا مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بھائی، مداخلت کی معافی چاہتی ہوں، لیکن بس یوں ہی دل چاہا کہ تمہارے پاس آ جاؤں۔ ذہنی طور پر اتنی مصروف رہی ہوں کہ رات کو خواب میں بھی کام ہی کرتی رہی ہوں۔ آئیے میڈم ہارڈو، یہ بات جان لیجئے کہ آپ کے قرب سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہم اس طرح ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب آ گئے۔ زندہ رہے تو یہ دوستی تا حیات چلتی رہے گی۔ یقیناً، کیوں نہیں۔ میں نے رات کو تم لوگوں کے خوابگاہ میں آنے کے بعد کافی دیر تک کام کیا ہے۔ اس کے باوجود 6:30 بجے صبح ہی آنکھ کھل گئی تھی۔ کیا خیال ہے ایک غیر رسمی سی چائے پی جائے؟ یقیناً، میں نے کہا، اور تارینا ہارڈو نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کسی ملازمہ کو آواز دی اور چائے کے لیے کہہ دیا۔ بڑا بے تکلف ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ ہم لوگ دیر تک بیٹھے گفتگو کرتے رہے۔ میں نے تارینا سے پوچھا، میرا خیال ہے آج کا دن آپ مجھے دے گی میڈم؟
جو سوالات اس سلسلے میں میرے ذہن میں آئے ہیں وہ بھی آپ سے کرنے ہیں، اور پھر وہ تمام ضروری اشیاء بھی آپ مجھے مہیا کرے گی جو اس سلسلے میں درکار ہے۔ یقیناً رات کو اس کی تیاریاں تو کرتی رہی ہوں، تارینہ نے کہا۔ ہم لوگوں نے چائے پی، پھر باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ وغیرہ دھویا اور لباس تبدیل کر کے تارینہ کے ساتھ اس کی خصوصی نشست گاہ میں پہنچ گئے۔ یہ نشست گاہ بھی ہم نے پہلی بار دیکھی تھی، چونکہ یہ بالکل اندرونی حصے میں واقع تھی۔ یہاں ویسا ہی ایک سفید پروجیکٹر رکھا ہوا تھا جیسا تارینہ ہمیں پہلی بار دکھا چکی تھی، یا پھر ممکن ہے اس پروجیکٹر کو یہاں لے آیا گیا ہو۔ تارینہ نے فیصلہ کیا کہ ناشتہ یہی کیا جائے گا، لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ ہمارے کام کا آغاز ہو گیا۔ سب سے پہلے میں تمہیں ان لوگوں سے روشناس کرا دوں علی جو ہمارے معاون ہوں گے، تارینہ نے کہا اور پروجیکٹر کے پیچھے جا بیٹھی۔ ایک تصویر سکرین پر نظر آئی۔ یہ ایک بوڑھی عورت کی تھی جو بڑا نرم چہرہ رکھتی تھی۔ تارینہ کی آواز ابھری، یہ میڈم مارٹینا لنکن ہے اور مس مالکم ایکس آپ کو انہی کی سیکرٹری کی حیثیت سے ان کے پاس پہنچنا ہے۔ این کے جانے کے لیے ایک مخصوص فلائٹ موجود ہے جس کے ذریعے مہم جو افراد وہاں پہنچتے ہیں اور پھر واپس بھی آ سکتے ہیں۔ یہ مخصوص فلائٹ ہوتی ہے جس کے لیے خصوصی اجازت نامے حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ میڈم مارٹینا، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہماری ہی کارکن ہے، ان کا تعلق میرے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ وہ آپ کو خوش آمدید کہے گی اور موجودہ سلسلے میں جو بھی اقدام آپ کرنا چاہے گی وہ آپ کی مکمل طور پر معاونت کرے گی۔ آپ اگر چاہے تو ان کی تصویر بھی آپ کو فراہم کر سکتی ہوں۔ میرا خیال ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تہذیب نے کہا۔ آپ کو بس محتاط انداز میں وہاں تک پہنچنا ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایک طرح سے علی سے الگ رہے اور کچھ اس قسم کا اظہار کرتی رہے جیسے آپ علی کے خلاف کسی پراسرار مشن سے منسلک ہوں۔ یہ انداز علی کے دشمنوں کو آپ کی طرف متوجہ نہیں ہونے دے گا، بلکہ یہی سوچا جائے گا کہ ممکن ہے آپ کسی اور سلسلے میں کام کر رہی ہوں۔ ہاں علی، اس بات کے پورے امکانات موجود ہیں کہ این کے فورکاز اور ان جزائر کے اطراف میں حائل جوشیوں کی طرف سے ایسے لوگوں کو متعین کر دیا گیا ہو جو وہاں پہنچنے والے اجنبیوں پر پوری نگاہ رکھتے ہوں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ وہاں تم دنیا کی نگاہوں سے محفوظ ہو، بلکہ ہر لمحہ چوکس رہنے کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، بالکل درست۔ اب میں تمہیں مارشل کے عملے کے ان افراد سے روشناس کرا دوں جو تمہارے معاون ہوں گے۔ میں نے ان لوگوں کو خاص طور سے وہاں بھیجا ہے اور اس کے لیے مجھے خاصی مشکلات اٹھانا پڑی ہے۔ ان افراد میں بڑے اہم لوگ بھی ہیں جو مارشل پر معمولی خلاصیوں کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام افراد میرین انجینئر ہیں، سب میرین انجینئر ہیں اور اپنے شعبے کے مکمل قوائف سے آگاہ ہیں۔ ضرورت پڑنے پر وہ آبدوز کو دنیا کے کسی بھی حصے میں لے جا سکتے ہیں۔ ان کی تصویریں ذہن نشین کر لیں۔ تارینہ ہارڈو نے ایک اور فلم پروجیکٹر پر چڑھائی اور پروجیکٹر چلنے لگا۔ ہر شخص کی تصویر اور اس کے بارے میں تفصیلی معلومات اسکرین پر نمودار ہونے لگی اور بڑی وضاحت کے ساتھ تارینہ ہارڈو مجھے ان کے بارے میں بتاتی رہی۔ تیسری اور آخری فلم اس سب میرین کے بارے میں تھی جس کے لیے یہ سارا جھگڑا کھڑا ہوا تھا۔ مجھے سب میرین کی تصاویر مختلف پہلوؤں سے دکھائی گئی، اس کی اندرونی اور بیرونی ساخت، ڈیزائن اور اس پر موجود نشانات کی مکمل تفصیل بتائی گئی۔ پھر یہ مرحلہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تارینہ ہارڈو نے پروجیکٹر بند کر دیا۔ اب اس سلسلے میں تمہارے سوالات، لیکن پہلے یہ بات بتاؤ کہ ان لوگوں کی تصاویر بھی کیا تمہیں درکار ہوں گی؟ نہیں، میں نے ان تصویروں کو اپنے ذہن پر نقش کر لیا ہے۔ ایسی کوئی چیز میں اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا جو شبہ کا باعث بن سکے۔ ٹھیک ہے، البتہ میڈم مالکم ایکس سے رابطے کے لیے تمہیں ایک خصوصی ٹرانسمیٹر دیا جائے گا تاکہ تم دونوں کے درمیان رابطہ قائم رہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے، میں نے جواب دیا۔ کوئی اور سوال؟ یقیناً، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس آبدوز کے سلسلے میں مجھے اصل کارروائی کیا کرنی ہے، اس کی تلاش، تباہی یا پھر واپسی؟ تارینہ ہارڈو نے جواب دیا۔ واپسی کے لیے ظاہر ہے مجھے مارشل پر وہ لوگ مل جائیں گے جو سب میرین چلا سکتے ہیں۔ ہاں یقیناً، تمہیں اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اصل مسئلہ اس کی تلاش کا ہے، تارینہ نے جواب دیا۔ آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے میڈم تارینہ کہ آپ لوگوں نے یہ کیسے یقین کر لیا کہ گمشدہ آبدوز اس علاقے میں ہے؟ ممکن ہے اسے کہیں اور لے جایا گیا ہو اور ہم لوگ غلط فہمی کا شکار ہوں۔ نہیں علی، یہی تو ایک کام ہم نے اب تک کیا ہے۔ ہماری تمام تر قوت اس کوشش میں صرف رہی ہے کہ ہم اس جگہ کے بارے میں اندازہ لگا لیں جہاں آبدوز رکھی گئی ہے۔ حائل جوشیو بین الاقوامی مجرم ہے اور اس نے انہی نامعلوم جزائر میں سے کسی جزیرے پر اپنی رہائش کا بندوبست کیا ہے۔ یہ بات کئی ملکوں کی متفقہ رائے کے مطابق ہے۔ پھر ہمیں اس کی جانب سے جو پیغامات موصول ہوئے ہیں، ہم نے ان کے راستوں پر بھی کافی محنت کی ہے اور اس کے بعد تمام تر نشاندہی اسی علاقے کی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات متفقہ طور پر تسلیم کر لی گئی ہے
کہ حائل جوشیوں نے ہماری آبدوز کو اس علاقے میں محفوظ کیا ہے، اور کیا یہ ضروری ہے کہ وہ سمندر میں ہی ہو؟ ممکن ہے اسے خشکی پر اٹھا لیا گیا ہو۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حائل جوشیو بے پناہ وسائل کا مالک ہے، اس کے امکانات یقینی ہیں، لیکن یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ تم اس کی صحیح جگہ کا سراغ لگاؤ۔ تارینا نے جواب دیا۔ ایک اور سوال، کیا وہاں آپ سے رابطہ قائم کیا جا سکے گا؟ اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی علی، چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے اس میں، لیکن چند خاص وجوہات کی بنا پر میرا وہاں جانا مناسب نہیں ہوگا۔ تاہم اگر کوئی بڑی ضرورت پیش آ گئی تو پھر اس بارے میں فیصلہ کروں گی۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ سوال تم نے کیوں کیا ہے علی؟ کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ سنو علی، اس سلسلے میں جتنے لوگوں سے تمہاری ملاقات ہوگی وہ تمہارے ماتحت ہوں گے۔ تم اس آپریشن کے با اختیار کمانڈر ہوگے، تمہیں تمام اختیارات حاصل ہوں گے، اور کسی بھی صورتحال میں تم کسی بھی پروگرام میں تبدیلی کرنے کے مجاز ہوگے۔ اوکے میڈم تارینا، میں مطمئن ہوں، میں نے کہا، اور تارینا مسکرانے لگی۔ تو مجھے اجازت، تارینا نے کہا، اور ہم لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ زندگی کے اس انوکھے رخ کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وطن کی زمین پر بچپن کے حسین دور کے نقوش کندہ تھے۔ ایک سادہ سی پرسکون وادی میں آنکھ کھولی، سادہ لوگوں کے ساتھ دنیا کے رنگ دیکھے، جنوں اور پریوں کی کہانیاں سنی، اور خوابوں میں ان کے انوکھے دیسوں کی سیر کی۔ اس کے بعد حواس کی دنیا میں قدم رکھا اور بہت سی نصیحتوں کا پلندہ لے کر امریکہ آ گیا۔ امریکہ کی رنگین زندگی کو ہمیشہ اجنبی آنکھوں سے دیکھا، یہ سوچتے ہوئے کہ اپنے آپ کو اس کلچر کے سپرد نہیں کرنا۔ یہ احساس دل کے ہر گوشے میں جا گزری رہا کہ میں ایک پروکار قوم کا فرد ہوں، جس کی روایات امانت کی شکل میں میرے پاس ہیں۔ دوستوں کی رنگین محفلوں میں اپنے کردار کے ستون جمائے رکھے اور تسلیم کرا دیا کہ کردار کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن زندگی کی اس کروٹ کا گمان بھی نہیں تھا۔ اب تو پرانا علی یار ایک مہم سے نقطے کی شکل میں رہ گیا تھا۔ تہذیب کو یہ مہم بے حد خطرناک لگ رہی تھی، کیونکہ اس نے براہ راست اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس سے قبل کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ لیکن میں نے زندگی کے ایک معمولی حصے کو چھوڑ کر بقیہ وقت موت کی ہم نشینی میں ہی گزارا تھا۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھا تھا کہ دوسروں نے نہ دیکھا ہوگا۔ قید خانوں میں زندگی سے مذاق، وہاں سے فرار ہوتے ہوئے موت کے مختلف روپ، کیا کیا نہیں دیکھا تھا میں نے۔ زندگی کتنی بے وقت ہے، مجھ سے زیادہ کون جان سکتا تھا۔ چنانچہ میرے ذہن میں اس نئی مہم کے بارے میں خوف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ تارینا ہارڈو کے بارے میں اب یہ سوچنا بیکار تھا کہ اس کے وسائل کتنے ہیں۔ گوٹے ہل میں وہ بہت با اختیار تھی۔ چنانچہ مقررہ پروگرام کے تحت ہم دونوں کو گوٹے ہل سے نکال کر ایک اور ملک میں لایا گیا، جہاں ایک رات ایک شاندار ہوٹل میں قیام کیا، اور دوسرے دن شام کو 5 بجے ایک چھوٹے سے ہوائی سفر کے بعد ہم جمیکا پہنچ گئے۔ یہاں سے تہذیب مجھ سے علیحدہ ہو گئی۔ اسی رات تقریباً 1 بجے ایک خصوصی ایئرپورٹ سے میں این کے جانے والے طیارے میں سوار ہو گیا۔ تہذیب مالکم ایکس کے لیے خصوصی طور پر میرے برابر کی سیٹ کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایک حسین سبز کاہی اسکرٹ میں ملبوس وہ بہت شاندار نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں اجنبیوں کی طرح بیٹھ گئے۔ اس تفریحی سفر کے مسافر عام لوگ نہیں تھے۔ برابر کی سیٹ پر ایک 6.5 فٹ کا نیگرو بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا آدھا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ اس پر نگاہ نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ یہ چہرہ بری طرح کچلا ہوا تھا۔ 2 پرتگالی باشندے ہمارے بالکل آگے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے گلمچے پورے چہرے کو ڈھکے ہوئے تھے۔ خواتین بھی تھی۔ ایک سیٹ پر 2 چچوری سی لڑکیاں بیٹھی تھی جو مسلسل آپس میں مذاق کیے جا رہی تھی۔ سفر جاری رہا۔ دوران سفر میں نے تہذیب سے باقاعدہ تعارف حاصل کیا، اور اس نے بھی بالکل اجنبی انداز میں مجھے اپنے بارے میں بتایا۔ کھڑکی کے باہر شدید دھند پھیلی ہوئی تھی، لیکن ہوشیار پائلٹ کسی دقت کے بغیر طیارہ اڑا رہا تھا۔ یہ سفر 4 گھنٹے کا تھا۔ اس کے بعد مسافروں کو بیلٹ باندھنے کی ہدایت کی گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد طیارہ رن وے پر اتر گیا۔ اب ہم لوگ مجرموں کے جزیرے پر تھے۔ ٹرمینل سے گزر کر ہم لوگ باہر نکل آئے۔ کسٹم وغیرہ کا ذکر ہی نہیں تھا۔ بڑا اجنبی ماحول تھا۔ اس وقت تقریباً 5:45 بجے تھے۔ تاریکی چھٹتی جا رہی تھی۔ میں نے تہذیب کو پیشکش کی، میڈم آپ اگر پسند کریں تو میرے ساتھ ہی کسی ہوٹل میں قیام کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تہذیب نے جواب دیا۔ اسی وقت عقب سے ایک آواز ابھری، ہوٹل گیلنٹ اجنبی دوستوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ جناب اگر آپ اسے رونق بخشنا پسند کریں تو ہماری خوش بختی ہوگی۔ ہماری گردنیں گونج گئیں۔ چھوٹے سے قامت کی لڑکی خد و خال سے تھائی معلوم ہوتی تھی، لیکن نہایت شگفتہ انگریزی بول رہی تھی۔ اگر یہ بات ہے تو ہمیں تمہاری مہمان نوازی قبول ہے، میں نے کہا، تو پھر تشریف لائیے، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا، اور ہم مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ تھائی لڑکی نے ایک لمبی سی خوبصورت کار کا دروازہ کھولا اور ہمیں اندر بیٹھنے کی پیشکش کی۔
اس کے ساتھ ہی اس نے ہمارا سامان ہمارے ہاتھ سے لے کر کار کی ڈکی میں رکھ دیا۔ وہ خود ہی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھی۔ پھر اس نے پوچھا، آپ دونوں کو الگ الگ کمرے درکار ہوں گے یا ایک ہی کمرے کا بندوبست کروں؟ نہیں پلیز، ہمیں الگ کمرے چاہیے۔ مجھ سے پہلے تہذیب مالکم ایکس بول پڑی اور میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ دو ایسے دوست جو ایک دوسرے کو ذہنی طور پر قبول کر کے نزدیک آتے ہیں، ابتدا میں ساتھ ہی وقت گزارتے ہیں۔ تھائی لڑکی نے کہا، کیا یہ بھی تمہارے فرائض میں شامل ہے کہ تم گیلٹ میں ٹھہرنے والوں کے لیے پروگرام منتخب کرو؟ تہذیب نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، نہیں میڈم، معافی چاہتی ہوں۔ لڑکی جلدی سے بولی اور اس کے بعد اس نے ہماری گفتگو میں کوئی دخل نہیں دیا۔ NK کے بارے میں جو کچھ بھی میں نے سنا تھا وہ بہت دلچسپ تھا۔ کسی بھی ملک کے اثر سے آزاد یہ جزیرہ مجرموں کا جزیرہ کہلاتا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اسے بے حد حسین بنایا گیا تھا۔ سڑکیں، گلیاں اور بازار اس طرح صاف و شفاف نظر آ رہے تھے کہ اسے ماڈرن سٹی کہا جا سکتا تھا۔ گیلٹ کی عمارت 4 منزلہ تھی اور ایک نفیس دائرے کی شکل میں پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے کے حصے کو بہت خوبصورتی سے پارکنگ لاٹ کی حیثیت دی گئی تھی۔ ایک سمت بہت کشادہ لان مثلث کی شکل میں بنا ہوا تھا جس میں سوئمنگ پول بھی تھا۔ لان کے 3 حصوں میں بڑی خوبصورتی سے کرسیاں جمائی گئی تھی تاکہ شام کو کھلی ہوا میں بیٹھنے والے یہاں کی تفریحات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یہی نہیں بلکہ لان پر باقاعدہ تفریحات کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ایک طرف آرکسٹرا کے لیے سٹیج بنا ہوا تھا اور دوسری طرف ڈانسنگ فلور تھا۔ ہمیں تیسری منزل پر 2 کمرے دیے گئے تھے۔ تہذیب نے مجھے دیکھا اور سر ہلاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہوٹل کی ابتدائی شکل ہم نے دیکھ لی تھی۔ کمرہ بھی انتہائی خوبصورت تھا۔ بھر طور خاصی دیر ہم نے اپنے اپنے کمروں میں وقت گزارا اور اس کے بعد تہذیب میرے پاس پہنچ گئی۔ ہمارے درمیان یہ بات طے ہو چکی تھی کہ طیارے میں سوار ہونے کے بعد ہم لوگ ذاتی گفتگو بالکل نہیں کریں گے اور اس طرح ایک دوسرے سے پیش نہیں آئیں گے جیسے 2 شناسہ ہوتے ہیں۔ تہذیب نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، سوری ڈیئر، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ بہتر ہے ہم کچھ وقت ساتھ گزار لیں چونکہ اس کے بعد میری مصروفیات کا آغاز ہو جائے گا۔